أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی وانت اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حل بہذا البلد اترے ہیں اس شہر میں ووالد اور قسم ہے والد کی وما ولد اور جو اس نے جنا لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت میں ایحسب کیا انسان خیال کرتا ہے ان لن یقدر علیہ احد کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس پر کوئی یقول کہتا ہے اہلکت مالا لبدا میں نے ہلاک کیا مال ڈھیر ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے ان لن یرہ احد کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے الم نجعل لہ کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے عینین دو آنکھیں ولسانا اور زبان وشفتین اور دو ہونٹ نہیں دیے وہدیناہ اور ہم نے رہنمائی کی اس کی النجدین دو راستوں کی فلاقتحم العقبہ پس نہ چڑھا گھاٹی پر وما ادراک ما العقبہ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے فک رقبہ گردن کو آزاد کرنا ہے او اطعام یا کھانا کھلانا ہے فی یوم ذی مسغبۃ بھوک والے دن میں یتیما ذا مقربۃ ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہو او مسکینا ذا متربۃ یا مسکین کو جو خاک آلود ہو ثم کان من الذین آمنوا پھر وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے والذین کفروا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اصحاب المشأمہ وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں علیہم نار مؤصدہ ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی. اس سورت کا نام ہے سورۃ البلد. پہلی ہی آیت کریمہ میں بلد کا لفظ موجود ہے. اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ مکی سورت ہے
34 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا 35واں نمبر ہے اور اس کا 1 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، عربی زبان میں قسم سے پہلے لا آئے تو وہ زائدہ ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا۔ لا اقسم کا معنی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، لا کا معنی نہیں کریں گے۔ بہذا البلد، اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی جہاں قرآن پاک نازل ہوا۔ وَأَنْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ، حلم بہذا البلد، اترے ہیں اس شہر میں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت اس شہر میں ہوئی اور ولادت کے بعد 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، فتنہ فساد، جانور کو مارنا، یہاں تک کہ درخت کاٹنا بھی ممنوع ہے، لیکن 8 ہجری میں سورج کے طلوع ہونے سے لے کر عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑائی حلال کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ شہر حرمت والا ہے، یہاں پر لڑائی جائز نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تھوڑی دیر کے واسطے حلال قرار دی ہے، اس کے بعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی حلال نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں منی، عرفات، مزدلفہ میں جہاں اجتماعات تھے فرمایا سنو، رب تعالیٰ نے میرے لیے لڑنا حلال کیا تھا، اس لیے پہلے کسی کے لیے مکہ میں لڑنا حلال نہیں تھا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے۔ احلت لی ساعۃ من النہار، میرے لیے دن کے ایک حصے میں لڑائی حلال کی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس تفسیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیش گوئی تھی کہ آج تو آپ مجبور ہو کر اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی جائز ہوگی۔ تو فرمایا آپ اترے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ما ولد سے ان کی اولاد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ جنات میں بھی والد ہے، حیوانات میں بھی والد ہے، کائنات میں جو جننے والی مخلوق ہے سب میں والد ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ کسی شہر کی قسم اٹھائے، کسی جگہ کی قسم اٹھائے، زیتون تین کی قسم اٹھائے، طور کی قسم اٹھائے، عصر کی قسم اٹھائے، مخلوق کے لیے قانون بیان کیا ہے کہ من خلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ پیغمبر، کعبہ، دودھ، بیٹا سب غیر اللہ ہے، کسی کی بھی قسم جائز نہیں۔ باپ، پیر بھی غیر اللہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے من قال باللات فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے کہا مجھے لات کی قسم تو وہ فوراً پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو جائے۔ تو فرمایا قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا۔ جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں، انسان کو ہر جگہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی بھوکا، کبھی پیاسا، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی مالی پریشانی، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ دنیا میں چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے تکلیف اور صدمہ اٹھائے گا۔
امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں. انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ میرے ایک شعر لکھ لو. عش موسرا ان شئت معسرا لا بد فی الدنیا من الہم. زندگی گزار مالدار ہو کر یا تنگ دست ہو کر، پریشانی ضرور آتی ہے. ہم غریب یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار لوگ بڑی عیش و عشرت میں ہیں. یقین جانو امیروں کے حالات سن کر ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم غریب ہیں. تو فرمایا ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا چودھری تھا جس کی کنیت ابو الاشد نام اسید اور والدہ کا نام خالدہ تھا. بڑا وزنی زوراور پہلوان تھا. اونٹ کا چمڑا پاؤں کے نیچے رکھ کر کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچو. 8 10 آدمی 20 آدمی مل کر کھینچتے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر پاؤں کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا. اس مال کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خرچ کرتا تھا. زبان آور پروپیگنڈا کرنے والوں کو بلا کر پیسہ دیتا اور مختلف علاقوں اور گلیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کراتا. جس آدمی کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا اس کو مال دے کر اسلام قبول کرنے سے روکتا اور پھر وہ اس پر فخر کرتا اور کہتا کہ میں نے اسلام کے مقابلے میں مال خرچ کیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، ان یقدر علیہ احد، کہ ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں. یقول، کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ہلاک کیا، خرچ کیا مال ڈھیر. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے. پروردگار اس کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ کس کس کو خفیہ طور پر مال دے رہا ہے پروپیگنڈے کے لیے، اور پھر بیٹھ کر فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا ہے. مال تجھے رب نے دیا تھا، کسی اچھی جگہ لگاتا، الٹا تو رب تعالیٰ کے پیغمبر کی مخالفت میں خرچ کرتا ہے. اسی واسطے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی اس لیے ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی. اس وقت اور طاقت سے نیکی کرتا لیکن اس نے وہ طاقت برائی میں خرچ کر دی. اسی طرح مالدار کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اچھے کاموں پر خرچ کرتا، اس نے برے کاموں پر لگا دیا اور دھکے سے شیطان کا بھائی بن گیا. فرمایا لم نجعل له عینین، کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں. رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. آنکھوں کی قدر اندھے سے پوچھو. ولسانا، اور زبان نہیں دی کلام کرنے کے لیے، اس کی قدر گونگے سے پوچھو کہ دل کی بات بتلانا چاہتا ہے، اشاروں کے ساتھ مخاطب نہیں سمجھتا تو پریشان ہو جاتا ہے. تجھے رب تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار ما فی الضمیر کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وشفتین، اور ہونٹ نہیں دیے. ہونٹوں کے بغیر انسان ابو امی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا نا. ابو اور امی یہ جو بچے کے سب سے قریب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ادا کر سکتا ہونٹوں کے بغیر. ہونٹوں کے بغیر پانی پیے گا تو نیچے گرے گا، اور ہونٹوں کے بغیر جو شکل بنتی ہے اس کا تصور خود کر لو. اور نعمت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے رہنمائی کی اس کی 2 گھاٹیوں کی، 2 راستوں کی. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ مراد ہے. ہم نے عقل دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، ہر دور میں حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے جن کے ذریعے خیر اور شر کا راستہ بتلایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نجدین سے مراد ماں کے پستان ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان چوسنے لگ جاتا ہے. یہ اس کو کس نے بتلایا کہ اب تیری غذا یہاں ہے اور اس طرح تو نے حاصل کرنا ہے؟ وہ کس کالج سے پڑھ کر آیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے.
فلقتحم العقبہ، پس نہ چڑھا وہ گھاٹی پر۔ عقبہ اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ جس طرح گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح یہ کام کرنا بھی مشکل ہے۔ دشوار گزار گھاٹی پر چڑھتے ہوئے آدمی تنگ ہوتا ہے، اسی طرح یہ کام کرتے ہوئے بھی انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جس کو رب تعالیٰ توفیق اور ہمت دے۔ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کسی ملک میں شرعی غلام ہو، پہلے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ تو آج کل چل رہا ہے کہ زبردستی کسی کو یہاں سے اٹھا کر سندھ میں بھیج دیا اور دوسری ریاستوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بدمعاش اور بدقماش قسم کے لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو مردے بھی بیچتے ہیں۔ رب جانے انہوں نے مردوں سے کیا نکالنا ہے۔ یہ مردہ فروشی کا کام بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے یہ ناشے بھی محفوظ نہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن۔ کس کو؟ یتیما ذا مقربۃ، یتیم کو جو قرابت دار ہو، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اپنا قریبی ہونے کی وجہ سے، دوہرا ثواب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت میں کبھی نفلی صدقہ کرتی ہوں تو کیا میں اپنے پہلے خاوند ابو سلمہ کی اولاد کو دے دیا کروں؟ کیا ان کا والد کوئی جائیداد نہیں چھوڑ گیا؟ اور کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ قریبی رشتہ دار مستحق ہو تو اس کو صدقہ دینے سے 10 کے بجائے 20 نیکیاں ملتی ہے۔ او مسکینا ذا متربۃ، یا مسکین کو جو خاک آلود ہو، مٹی میں ملا ہوا مسکین، یعنی وہ بیچارہ اتنا بھوکا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گر پڑتا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے۔ اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دری چادر وغیرہ نہیں ہے جو اپنے نیچے بچھائے، بس وہ مٹی پر لیٹ جاتا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے والا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہو صبر کی تکلیفوں میں۔ ان میں سے ہو کہ بھائی دین کے معاملے میں تکلیفیں بھی آتی ہے، صبر کرو۔ فتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کر دے رحم کی۔ غلاموں پر مشقت نہیں کرتے، شفقت کرتے اور رحم کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ ساری مخلوق پر شفقت کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور پہلے پڑھ چکے ہو کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ آگے دوسری مت کے لوگوں کا ذکر ہے، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے، ان کی حالت دیکھی نہیں جا سکے گی۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ جو موندی جائے گی، آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، باہر کی ہوا تک نہ آئے گی، وہاں سے نکلنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کفر و شرک اور بدعمالیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور ایمان اور اچھے اعمال پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر خاتمہ فرمائے، آمین۔